السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، آپ کا مائک آف ہے۔ وعلیکم السلام، معذرت مجھے میں نہیں آن کر سکا۔ میں دوبارہ کرتا ہوں کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ما جاء فی کثرت الحلف، کہ جو یعنی کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھانے کے بارے میں۔ اور قسم کہتے ہیں کسی چیز کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا، کسی عظیم ذات کا نام ذکر کر کے، اس کا نام لے کر، تاکہ آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے، سننے والا جو ہے آپ کی بات کو مان لے، یقین کر لے آپ کا۔ تو جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہیں کہ جو میں نے بات کی ہے بالکل 100% صحیح ہے، اس میں کوئی شک شبہ، کوئی دو نمبری، کوئی ایسی جھوٹ نہیں ہے، تو یہ قسم ہے۔ اب جو عنوان ہے کہ کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھانا، تو کثرت کے ساتھ جو بندہ قسمیں اٹھاتا ہے اللہ کا نام لے کر، ہر بات پہ قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ عمل اس بندے کا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے، اس کی ہیبت، اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے اس کے اندر۔ تو مصنف نے یہ عنوان بھی اس لیے جو ہے وہ کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا لحاظ کرنا اور اس کی عظمت کو سمجھنا، یہ توحید کا تقاضا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک ہو کہ وہ کس ذات کا نام لے رہا ہے۔ وہ کوئی محلے کے چودھری کا یا کسی ملک کے صدر کا یا کائنات میں کسی بڑے کا نام نہیں لے رہا ہے، بلکہ اس ذات کا نام لے رہا ہے جو خالق ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اس ذات کا نام لے رہا ہے جس سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، جو الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو اس لیے جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے، ایویں ہی قسمیں کھائی جا رہا ہے، بات بات پر قسم، تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا وہ تصور نہیں ہے۔ تو اللہ کی عظمت کا تصور بٹھانے کے لیے جو ہے مصنف نے یہ باب، یہ عنوان قائم کیا ہے۔ تو اس ضمن میں جو پہلی آیت مبارکہ ذکر کی ہے وہ قول اللہ تعالی واحفظوا ایمانکم، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اب یہ جو آیت ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 کا آخری حصہ ہے، آخر میں یہ آتی ہے واحفظوا ایمانکم۔ اس آیت سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ ذکر کیا ہے، یہ قسم کا کفارہ یہ ہے، جب انسان قسم کھاتا ہے تو کسی بھی کام پر، تو قسم کھانے کے بعد اس کا رویہ اس قسم کے حوالے سے یا تو اس کو پورا کر دیتا ہے یا پھر توڑ دیتا ہے۔ پھر توڑنے کے بعد کیا اس نے اس کا کفارہ ادا کیا ہے یا نہیں کیا، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے تین چیزیں بنتی ہیں، یعنی ہمارے سامنے ایک ہے کہ اس کا قسم کھانا، دوسرا قسم کھانے کے بعد کیا اس نے اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا، تیسرا اس کا کفارہ ادا ہوا کہ نہیں ہوا اگر اس نے توڑ دی۔ تو قسم جو ہے نا یہ قرآن و سنت میں قسم کی تین قسمیں ذکر ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ قسم یعنی کتنی طرح کی ہوتی ہے کفارے کے لحاظ سے، یعنی جس میں کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ کون ذکر کرے شیخ گا آپ میں سے؟ شیخ قسم دو طرح کی میں ہوتی ہے، ایک میں کفارہ ہوتا ہے، ایک میں کفارہ نہیں ہوتا۔ جو کہ ایک فضول سی قسم کھا لی جاتی ہے بغیر کسی بات کے، جو کہ شرعی طور پہ بھی درست نہیں ہوتی، اس میں کفارہ نہیں ہوتا ہے، جو اتنا مجھے یاد ہے۔ اور جو ہم کوئی ویسے کھا لیں جس میں ہم اپنی انا وغیرہ کو لے آتے ہیں، اس میں ہمیں کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، جو کہ 3 روزے بنتا ہے میرا خیال۔ ہاں چلیں، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ کی غیر حاضری لگی ہوئی ہے پچھلے کئی لیکچرز کی۔ جی شیخ، میں وہ ذرا تھا نہیں، مصروف تھا، معذرت۔ ہاں چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ کوئی اور صاحب مزید وضاحت کریں؟
کسی کا علم میں نہیں ہے، یہ تو روزمرہ کا کام ہے، روزانہ سر تین، آپ خود بھی شاید قسم ہو۔ جی 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 سر تین نام بیان ہوئی ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین آ، مو- جو سر موقع، کیا اس طرح کا کچھ نام ہے، تو اس میں لغو میں تو کفارہ نہیں ہے، لیکن باقی دونوں اقسام میں کفارہ ادا کیا جاتا ہے اگر وہ پوری نہ کی جائے۔ اچھا، چلے بہت شکریہ آپ کا۔ تو جو ہے قسم وہ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے تین ہی قسمیں ہیں۔ ایک یمین لغو ہے کہ انسان کا قسم اٹھانے کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کی زبان پر قسم چڑھی ہوتی ہے کہ اے وہی بات بات پر قسمیں کھائی جاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یعنی اس کا دل سے قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ سمجھتے نہیں ہیں کسی بندے کا تکیہ کلام بن جائے، بعض بندے ہوتے ہیں کچھ جملے ان کا تکیہ کلام بن جاتے ہیں، وہ ان کی زبان سے بغیر ارادے کے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جس کا تکیہ کلام ہی قسم بن جائے، یہ اگرچہ غلط بات ہے لیکن اس قسم پر کفارہ نہیں، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا اس قسم کو اٹھانے پر، اس کو یہ تقیہ کلام چینج کرنا چاہیے۔ تو دوسرا وہ ہے جو جس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ یمین غموس جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ماضی کے بارے میں کوئی قسم کھائے، کہ آپ قسم کھائیں کہ اللہ کی قسم کہ کل میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ آپ نے کیا ہو، یا آپ کہیں کل میں نے یہ کام کیا تھا حالانکہ نہ کیا ہو، تو ماضی کے بارے میں جو قسم ہے تو یہ یمین غموس ہے۔ اس قسم میں بھی کفارہ نہیں ہے، لیکن انسان اگر یہ جھوٹی قسم کھائے گا تو وہ مجرم ہے، گنہگار ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور ساتھ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنے کی وجہ سے، تو ڈبل جرم ہے۔ ایک آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور دوسرا جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بھی احساس نہیں کہ آپ نے کس کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے۔ تو تیسرا جو ہے نا وہ یمین منعقدہ، وہ یہ ہے کہ انسان مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے یا نہ کرنے کا کہے، اور ساتھ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں اس مہینے میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا، مستقبل میں کسی کام کا جو ارادہ ہے اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ تو اس پر کفارہ ہے، اس کو اگر توڑ دیا انسان نے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یعنی جو تمہارے دلوں نے پختہ ارادہ کیا ہے اس قسم کو توڑنے پر انسان کو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو اب یہاں جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ مصنف نے ذکر کی ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو، تو اس میں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ قسم میں یعنی جو قسم اٹھانے سے لے کر اس کو توڑنے اور اس کے کفارت تک تین چیزیں بنتی ہیں۔ ایک ہے آپ نے قسم اٹھانی ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے، دوسرا اس کو پورا کرنا ہے، تیسرا اس کا کفارہ ہے اگر نہ توڑ دی۔ تو وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ کا تعلق تینوں سے ہے، یعنی مطلب یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ تم قسم اٹھاؤ ہی نہ، یعنی اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو، مطلب یہ ہے کہ تم بات بات پر قسم نہ کھاؤ، ہر بات پر جو ہے تمہاری بات ہر بات قسم سے شروع ہو، تو اس سے انسان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، کوئی بندے کی بات کا اعتبار ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اس کو ہر بات پر قسم کھا لیتا ہے، تو بات بات پر قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ یعنی پہلی بات یہ شامل ہے کہ قسم کی حفاظت میں کہ ہر بات پر قسم نہ کھاؤ، بلکہ کبھی ضرورت پڑ جائے کبھی کبھار تو پھر جو ہے بندہ قسم کھا لیتا ہے، لیکن ہر بات پر ہی قسم کھائی جائے یہ اس کی مذمت ہے۔ دوسرا قسم کی حفاظت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر قسم کھا لی ہے، اٹھا لی ہے قسم، تو پھر اس کو پورا کیا جائے، پھر اس کو توڑا نہ جائے، یہ بھی قسم کی حفاظت میں شامل ہے۔ لیکن بعض اوقات قسم توڑنا ضروری ہو جاتا ہے، بعض اوقات قسم توڑنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کا رسول نے فرمایا، عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں اذا حلفت علی یمین
فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. جب آپ قسم کھائیں کسی چیز پر اور آپ دیکھیں کہ آپ نے جس کی قسم کھائی ہے وہ کام بہتر نہیں ہے، دوسرا بہتر ہے، تو قسم کا کفارہ دے دیں اور وہ کام کریں جو زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے اگر دوسرا کام جس کی آپ نے قسم نہیں کھائی، قسم کے اپوزٹ کام زیادہ بہتر ہو تو انسان کو قسم توڑ دینی چاہیے. مثلا جو بندہ کہے کہ اللہ کی قسم میں اپنے فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا. اب یہ آپ نے مستقبل کے بارے میں قسم کھائی، اب وہ آپ کا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، کوئی فاسق و فاجر کو بدعتی ایسا نہیں ہے کہ اس سے آپ قطع تعلقی کریں، تو یہاں آپ پر لازم ہے کہ آپ قسم توڑیں اور اس سے بات کریں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں. یا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں فلاں بندے کی فلاں کام میں مدد کروں گا، اور جو جس کام میں آپ مدد کرنے کے کہہ رہے ہیں وہ کام حرام ہو، جائز ہی نہ ہو، آپ نے ایک حرام کام کرنے کا ارادہ کیا اور ساتھ قسم بھی کھائی، تو یہاں بھی قسم توڑنا جو ہے واجب ہے اور کفارہ بھی ہوگا، اور آپ مدد نہیں کریں گے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو یعنی ان دو صورتوں میں قسم توڑنا واجب ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کی جو ہے نا وہ حرام کام میں مدد کرنے کی قسم کھا لیں، یا آپ قسم کھائیں اور جو قسم آپ نے کھائی ہے اس کے الٹ کام زیادہ بہتر ہو تو پھر قسم توڑ دی جائے گی. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دونوں کام برابر ہوں، یعنی وہ کام آپ نے جو جس کی قسم کھائی ہے کرنا یا نہ کرنا برابر ہو، گناہ والا مسئلہ نہ ہو، تو پھر بہتر کیا ہے کہ قسم کی حفاظت کی جائے، اس کو پورا کیا جائے. اور اگر بالفرض آپ نے پورا نہیں کیا تو پھر آخری چیز جو واحفظوا ایمانکم میں شامل ہے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے. توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ آپ ادا کریں. تو بعض علماء نے چوتھی بات بھی اس میں ایڈ کی ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ ہے کہ قسم صرف اللہ کے نام کی کھائے، غیر اللہ کی قسم نہ کھائے. تو غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، جیسے قرآن مجید کی جیسے حدیث میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. چونکہ جو بندہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اس نے کفر کیا یا شرک کیا. تو اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا بھی واحفظوا ایمانکم میں بعض علماء نے اس کی وضاحت میں ذکر کیا ہے. تو یہ مطلب ہے واحفظوا ایمانکم. تو اس لیے انسان نہ خود کوئی ایسا عمل کرے کہ ہر بات پہ قسم اٹھائے، اور اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسا ہے جو ایسا فیل کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھایا جائے. کہ آپ بعض لوگ آپ دکان پہ دیکھتے ہیں جیسے اگلی چیز میں آ رہا ہے، وہ آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ یار یہ چیز کتنے کی ہے، وہ فوراً اللہ کی قسم اتنے کی ہے، اللہ کی قسم اتنے کی تو خریدی بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ بالکل بھی، اب قسم اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ تو قسم نہ اٹھائی جائے ہر بات بات پہ. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا ہے قسم اٹھانے سے اگلے بندے کا اعتبار اٹھ جاتا ہے آپ پر. یہ تو بندہ ہر بات پہ قسم کھاتا ہے. اس لیے اگر آپ کوئی واقعہ کسی سیریس بات پر ہی قسم کھا رہے ہو، آپ کی بات کو سیریس لیتا ہی نہیں کہ اس کی تو عادت ہے، تو انسان اپنی جو ہے نا اعتماد خود خراب کرتا ہے لوگوں کی نظروں میں. تو اس لیے شریعت نے منع کیا کہ واحفظوا ایمانکم. جو آگے حدیث مصنف نے ذکر کی ہے سیدنا ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ، سمعت رسول اللہ یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کہہ رہے تھے الحلف منفقۃ یا منفقۃ للسلع، منفقۃ ممحقۃ للبرکہ للکسب. کہ فرمایا کہ جو قسم ہے یہ اس سے آپ کا ساز و سامان وہ بک جائے گا. قسم ساز و سامان کو بیچنے والی ہے لیکن برکت کو مٹانے والی ہے، برکت کو ختم کرنے والی ہے. تو اب اس میں کوئی بندہ دکاندار ہے یا کوئی ویسے جو ہے وہ مارکیٹ مینیجر ہے، کوئی بھی بندہ، وہ اپنی چیز کی، اپنی پروڈکٹ کی مشہوری کے لیے یا اس کی کوالٹی اچھی بتانے کے لیے قسمیں کھائے. اب کو بندہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم یہ تو مثلا جاپانی ہے، یا یہ فرانس کی ہے، یا یہ مثلا صوفی کی ہے، وغیرہ وغیرہ، حالانکہ وہ ایسی نہ ہو. یا اس کی جو مثلا اسپیسیفکیشن ہے کسی چیز کی اس کے بارے میں قسم کھا لے کہ یہ تو مثلا جو ہے وہ اوریجنل، اس میں ہر چیز لگی ہوئی ہے، حالانکہ اوریجنل نہ ہو.
یا اس کی کارکردگی کے بارے میں قسم کھا لے کہ اس سے اچھی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کو پتا ہو کہ یہ تو پوری سوری ہے. تو اس طرح کی بات ہے. اب یہ اس سے ممکن ہے آپ کا سامان تو بک جائے، لیکن فرمایا کہ ممحقۃ للکسب، جو آپ نے اس سے کمایا ہے قسمیں اٹھا کے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے برکت ختم کر دے. کمائی کو مٹانے والا ہے. یعنی ایسے قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنا کمائی کو مٹا دیتا ہے. تو کمائی کو مٹانے میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ کمائی واقعتاً ظاہری طور پر مٹ جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مال پر کوئی چور مسلط کر دے تو اس کا مال سارا اڑا کر لے جائے، یا آگ لگ جائے، گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے، چلو جی سارے پیسے سے وہ تباہ ہو گئے ہیں، یا راستے میں کوئی چور پڑ گئے ہیں، یا بیمار ہو گیا بندہ، جتنا کمایا تھا اس پر لگ گیا، علاج پر لگ گیا، اب یہ سارا تلف ہی ہے، اس کے کس کام آیا ہے. یا مانوی طور پر تلف ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مال سے برکت ختم کر دیتا ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت نہیں رکھی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سے مال سے بڑا کچھ کر جاتے ہیں. بعض لوگ بے شمار مال کے مالک ہیں، لیکن جو ہے وہ فقیروں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے برکت چھین لی، تو برکت ختم ہو جاتی ہے. جب برکت ختم ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی وہ اس کو نظر ہی نہیں آتے کہاں گئے ہیں. مہینہ ختم ہو گیا ہے، دوبارہ کے دوبارہ وہی سسٹم شروع ہے. تو اس لیے وجہ یہ ہوتی ہے ممحقۃ للکسب، کہ اس طرح مال بیچنے سے آپ کا مال تو بک جائے گا، لیکن اس سے وہ مال ضائع ہو جائے گا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے سے. تو اس سے اگلی جو حدیث ہے مصنف نے ذکر کی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 بندے لا یکلمہم اللہ، واللہ ان سے گفتگو نہیں کریں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کلام نہیں کریں گے. کلام نہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل بھی کلام نہیں کریں گے. کلام نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی کلام نہیں کریں گے جس سے اس کی رضامندی ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، خوش ہے. لیکن جو کلام غصے والی ہے، غصے کے ساتھ ہے، وہ تو ہوگی. اس کی نفی نہیں ہے اس حدیث میں. جیسے قرآن کی آیت ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ تم دور ہو جاؤ، تم مجھ سے بات نہ کرو. اب یہ بھی تو کلام ہی ہے، یہ جملہ کلام ہے، جہنمیوں کو کہا جائے گا. تو اس لیے اس کلام سے مراد وہ کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ظاہر ہو. ایسی کلام جو ہے وہ ایسے لوگوں سے نہیں ہوگی جو آگے آ رہے ہیں 3 طرح کے. اور نہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ کرے گا، یزکی، یعنی ان کے ایمان کی گواہی نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے یہ برے کام کیے ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ 3 وعیدیں ذکر کی ہیں اللہ کے رسول نے. کن بندوں کے لیے؟ ان میں سب سے پہلا بندہ ہے اشیمت زانن، وہ بندہ جو انتہائی بوڑھا ہے. اشیمت کہتے ہیں یعنی جس کے کالا، یعنی جو سر کے بال کالے اور سفید اس کے بڑھاپے کی وجہ سے مکس ہو گئے ہیں. تو جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے انتہائی، تو اس کی جو شہوت ہے، جنسی خواہش، وہ بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اس کو جو زنا کی جو جوانی میں ایک انسان کو، یعنی جو شیطان کے بھڑکانے سے خواہش ہوتی ہے، وہ اس بوڑھے میں نہیں ہے. لیکن یہ بوڑھا شخص یعنی جنسی خواہش کے ماند پڑنے کے باوجود بھی زنا کرتا ہے، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا ارادہ کتنا، یعنی اس کے اندر کتنی خباثت بھری ہوئی ہے کہ غلط کام کرنے پر قادر نہیں ہے، اور عقل بھی اللہ نے دی ہے. تو انسان جب جوان ہوتا ہے، یہ چھوٹی عمر میں ہے تو عقل بھی کم ہوتی ہے، اس کے پاس عقل بھی زیادہ ہے، شہوت بھی کم ہے، اس کے باوجود جب وہ زنا کا مرتکب ہے تو اس سے ایسا کام سرزد ہونا انتہائی قبیح ہے، انتہائی خباثت پر دلالت کرتا ہے، خبث باطن پر. تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس کا پہلے ذکر کیا. تو یعنی جو بندہ اس قدر یعنی گرا ہوا ہو چکا ہے کہ اتنی بڑا دیڑھ عمر میں اور عقل مند ہونے کے باوجود، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ عقل کو آگے کرتا کہ میں ذرا حیا کروں، میں کون سے کام میں لگا ہوا ہوں. تو اس لیے یہاں سیگا بھی وہ حقارت والا ہے، اشیمت، یہ تصغیر ہے.
تو آپ جانتے ہیں تصغیر عربی زبان میں اگلے بندے کو حقیر، کم تر شو کرنے کے لیے کی جاتی ہے. یعنی یہ اس قدر حقیر اور اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا ہوا شخص ہے کہ جس کو اس عمر میں بھی جو ہے وہ شرم و حیا نہیں. تو پہلا شخص وہ ذکر کیا جو بوڑھا ہے اور بدکار ہے، زانی ہے. تو دوسرا فرمایا عائل مستکبر، جو فقیر ہے اور تکبر کرتا ہے. اب اگر کوئی بندہ مالدار ہو، وہ اپنی مال پر دولت پر اکڑے تو کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے کہ پلے کچھ ہے. اور جو فقیر ہو، بالکل تنگ دست، پلے کچھ ہے نہیں، اور جب وہ اکڑ رہا ہو، اب یہ کس بات پر اکڑ رہا ہے؟ اس کا اس حالت میں اکڑنا کہ پلے کچھ بھی نہیں ہے، فقر ہے، فاقے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اس کے بھی خوب سے باطن پر، ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے. تو اس لیے یعنی جب سبب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے، لیکن اس کے باوجود وہ جرم اس سے سرزد ہو رہا ہے، تو خوب سے باطن کی دلیل ہے. اس کا اندر خبیث ہے، اس کے پاس پیسہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا جی. تو تیسرا شخص جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے، وَرَجُلٌ جعل اللہ بضاعته لا يشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ. تیسرا وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی قسمیں کھانا جو ہے اپنا سامان بنا لیا ہے. یعنی وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو اللہ کی قسم کھا کر، بیچتا ہے تو اللہ کی قسم کھا کر. اب یہ تینوں بندوں کے بارے میں یہ وعید جو حدیث میں ذکر ہے کہ قیامت کے روز نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کے بارے میں ایمان کی گواہی دے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یعنی اب جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوگا، کلام نہیں کرے گا، تو اس کے لیے کیا خیر ہے قیامت کے دن؟ وہ تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو اگر ساتھ وہ جھوٹا بھی ہو، اب یہاں نا جعل اللہ بدعتہ، کہ جس نے اپنے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام اپنے لیے سامان سمجھ لیا ہے، کہ جب بھی وہ خریدتا ہے قسم کھاتا ہے، جب بیچتا ہے قسم کھاتا ہے، یعنی اس نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے. تو یہ اس وقت ہے جب وہ سچا ہو، یعنی بار بار قسمیں کھا رہا ہے، تو یعنی اس کے دل میں اللہ کا احترام نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ کوئی آپ کا کوئی بابا شابا کوئی فقیر تھوڑی ہے کہ آپ ہر بات پہ جو ہے وہ ذکر کر دو کہ اللہ کی قسم. اللہ تعالیٰ کی ذات کا احترام اگر اس کے دل میں ہوتا تو بار بار نہ کرتا. تو اگر وہ سچی قسم کی بات ہے، اگر ساتھ جھوٹی قسم کھا رہا ہو، تو اس نے جو ہے وہ چار اور جرم کر لی ہیں. ایک، اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا لحاظ نہیں کیا. دوسرا، جھوٹ بولا ہے. تیسرا، باطل طریقے سے مال کھایا ہے، حرام جھوٹ بول کر. اور اس نے جب وہ ماضی کے بارے میں، یا کیونکہ ظاہری بات ہے جب وہ سامان بیچے گا تو جھوٹ بولے گا کہ میں نے یعنی وہ اتنے کا لیا حالانکہ نہ لیا ہو، یا یہ ایسی کوالٹی کا ہے حالانکہ اس میں وہ کوالٹی نہ ہو. تو اس لیے یہ اس نے مزید کئی اور جرم کر لیے ہیں اگر ساتھ وہ قسم کے جھوٹ بھی بول رہا ہو. بہرحال یہ تینوں بندوں کی جرم کی شناخت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کس قدر بڑا جرم ہے جو اس طریقے سے اپنا سامان بیچتا ہے. تو آگے جا مصنف نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر امتی قرنی، کہ بہترین امت جو ہے وہ میری ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے. قال عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فلا ادری، مجھے علم نہیں ہے، اذکر بعد قرنہ مرتین، کہ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کے بعد دو مرتبہ یہ کہا کہ ثم الذین یلونہم، یا تین مرتبہ کہا. پھر فرمایا ثم ان بعدکم قوم، پھر تمہارے بعد ایک قوم ایسی آئے گی یشہدون ولا یستشہدون، کہ وہ گواہی دیں گے لیکن ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور وہ خیانت کریں گے، امانت داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے. وَيُنذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، اور نظریں منت مانیں گے لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان میں جو ہے نا وہ موٹاپا، سمن کہتے ہیں موٹاپا، یعنی گوشت کا چربی کا زیادہ ہونا.
تو یہ ان میں ظاہر ہوگا، تو یہ ایسی قوم کی مذمت کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خیر امتی قرنی، کہ بہترین امت جو ہے وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو یہاں یعنی تمام لوگوں میں، یعنی جتنے بھی لوگ آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے سب مراد ہیں، وہ اس میں داخل ہیں۔ یعنی ان تمام میں جو بہترین ہیں وہ آپ کے صحابہ کرام ہیں، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ سب سے افضل ہے، وہ خیر القرون ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر زمانے تک، ہر زمانے سے سب سے افضل اگر ہیں تو صحابہ کرام ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ تابعین افضلیت میں ہیں، ان کے بعد جو ہے تبع تابعین۔ اب صحابہ کرام کا زمانہ جو ہے وہ کتنا بنتا ہے اگر اس کی حد بندی کی جائے تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو آخری صحابی فوت ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 110 ہجری میں یا 120 ہجری میں، تو اس حساب سے تقریباً یعنی 120 ہجری تک صحابہ کرام کا زمانہ رہتا ہے، اور 100 یا 110 یا 120 میں یعنی اختلاف ہے۔ اور جو آخری تابی فوت ہوا ہے صحابہ کے بعد وہ ہوا ہے 180 ہجری میں، اور یعنی یہ 60 سال کا دورانیہ تابعین کا بنتا ہے۔ اور جو تبع تابی کے بعد جو بہترین زمانہ ہے تبع تابعیوں کا، تو وہ فوت ہوا ہے آخری 220 میں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے یعنی ہجرت سے لے کر 220 ہجری تک یہ زمانہ جو ہے نا خیر القرون ہے، ان میں سب سے افضل صحابہ کرام کا زمانہ ہے، پھر جو ہے دوسرے نمبر پر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اور یہ تمام امتوں میں خیر القرون ہے۔ اور آگے ذکر کیا کہ ثم ان بعدکم قوم، یعنی پھر تمہارے بعد ایک قوم ہے، یعنی جن سے تم گواہی، وہ گواہی دیں گے لیکن ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے، یعنی اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ وہ گواہی دیں گے لیکن ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی۔ تو بعد نے یہاں بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ گواہی دے اور اس کو یعنی جلدی اتنی ہو کہ وہ ایویں جا کے گواہی دیتا پھرے، یا میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں نا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور حدیث آتی ہے زید بن خالد الجوہنی کی، مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر الشہداء، یعنی کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو بہترین گواہ ہے؟ تو آپ نے ذکر کیا الذی یأتی بالشہادۃ قبل ان یسألھا، کہ جو گواہی دیتا ہے اس سے پہلے کہ اس سے گواہی کا کہا جائے، گواہی کا سوال کیا جائے۔ اب یہ حدیث تو ترغیب دلا رہی ہے کہ گواہی دینی چاہیے چاہے کوئی آ کے نہ بھی کہے، لیکن جو مذکورہ حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے باب کی، اس میں ذکر ہے کہ وہ بندہ اس سے گواہی مانگی نہیں جا رہی لیکن وہ گواہی دے رہا ہے، تو ظاہراً ان دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، یعنی عمران بن حسین کی حدیث میں اور جو حدیث زید بن خالد الجوہنی کی آتی ہے۔ تو علماء نے ان دونوں میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ زید بن خالد کی حدیث سے مراد کہ جس میں یہ ہے کہ بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی دیتا ہے کہ اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا پھر بھی گواہی دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ حقوق اللہ کے بارے میں گواہی دیتا ہے، یعنی بغیر پوچھے اللہ کے حق میں، یعنی کوئی اگر پامال ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں جا کے عدالت میں گواہی دے بغیر کسی کے طلب کرنے کے، تو اس سے مراد پھر وہ بندے ہوں گے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، وہ مراد ہیں۔ بعد نے کہا ہے کہ جو زید بن خالد کی جو حدیث ہے اس میں کنایا ہے۔ کنایا کیا ہے کہ وہ بندہ گواہی جو ہے اس کو اتنی جلدی ہے کہ وہ یعنی گواہی دینے میں اتنی جلدی ہے کہ اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا پھر بھی جا کے گواہی دے دیتا ہے۔ تو
بعض نے جو ہے وہ جو عمران بن حسین والی یہ روایت ہے اس کو ترجیح دی ہے. بہرحال تو یہ اختلافی یعنی یہ اختلاف ہے احادیث میں ظاہری طور پر، کہ اس میں عمران بن حسین کی روایت دوسری حدیث سے جا کے ٹکراتی ہے. تو یہاں اگر اس کا معنی کیا جائے اکیلی حدیث جو عمران بن حسین والی ہے، تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے، اس سے طلب نہیں کیا جاتا گواہی دینے کا کہ آگے گواہی دے، وہ خود بخود پہنچ جاتا ہے گواہی دینے کے لیے، یعنی وہ جلد بازی کرتے ہوئے. تو مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ گویا کہ اس کو گواہی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تو اس کو کچھ حیثیت دیتا ہی نہیں ہے، ایم ہی جا کے عدالت میں گواہی دینا چلا جاتا ہے. تو یہ بعض نے اس لفظوں کا معنی بیان کیا ہے، یشهدون ولا یستشهدون. آگے ہے وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ کہ وہ خیانت کرتے ہیں اور امانت داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ لوگ امانت داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، خیانت کیا کریں گے، تو خیانت ان کی نیچر بن جائے گا، تو ان کی طبیعت میں خیانت ہوگی کہ جب بھی وہ کوئی شخص ان کو امانت دے گا تو وہ خیانت ہی کریں گے. تو یہ یعنی اس وجہ سے ذکر ہے کہ یخونون ولا یؤتمنون، یعنی لوگ ان کو امین سمجھیں گے نہیں، ان کے بار بار جو ہے وہ دھوکے کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے وہ غیر امین ڈکلیئر ہو جائیں گے کہ یہ بندے امانت دار نہیں ہیں. اور آج کل بھی یہی صورتحال ہے، آپ دیکھ لیں کہ کون کتنا امانت دار ہے. آپ کو پورے علاقے میں شاید دو چار ہی نظر آئیں یا وہ بھی نہ ہوں، اللہ معاف فرمائے. تو اب یہ اس دور کی بات ہے، یعنی ظاہر حدیث سے یہ لگتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے تابعین تبع تابعین کے زمانے کے بعد کی بات ہے، یعنی جو چوتھا زمانہ ہے. تو آج تو پتہ نہیں کتنے گزر چکے ہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے حالات کیسے ہیں. اور آگے ہے کہ وہ نظر مانیں گے، منت مانیں گے، لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے. تو یعنی نظر کہتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر وہ چیز لازم کر لے جو اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کی، اس کو منت کہتے ہیں، نظر ماننا. تو ان کی یہ صفت بھی ہوگی، تو یہ صفت مذموم ہے. تجھے انسان نظر مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے کہ یوفون بالنظری، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی زمانہ آئے گا کہ لوگ نظر منت مانیں گے لیکن پورا نہیں کریں گے. جو اس کے آخر میں صفت ہے کہ ان میں سمن یعنی موٹاپا ظاہر ہوگا. اب اگر یہ موٹاپا بعض لوگ جو ہیں وہ یہ صفت ذم نہیں ہے موٹاپا ہونا، تو اگر موٹاپا خود بخود ہو انسان کی مرضی کے بغیر ہی تو اس کی مذمت نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. جیسے انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا قد کتنا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، یا کالے رنگ کا ہو یا سفید رنگ کا ہو، تو اس پر انسان کی مذمت نہیں ہوتی کیونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو اگر بعض لوگ ہیں ان کو یعنی کھانا، وہ روٹی بھی کھاتے موٹے ہوتے ہیں، تو جب انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کی مذمت نہیں ہے. مذمت تب ہے کہ جب انسان خود اپنے اختیار سے موٹا ہونا چاہے، کوئی ایسے اسباب اختیار کرے کھانے میں پینے میں ایسی یعنی وہ اس کی ڈائٹ ہو کہ جس سے وہ موٹاپا بنے. یعنی ان کا مقصد جو ہے وہ مذمت ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کا مقصد اپنے جو ہے وہ جسم کی اصلاح اور اپنے موٹاپے کی طرف توجہ ہے کہ میں ایسا بن جاؤں، تو ان کی مذمت ہو رہی ہے. اگر خود بخود ہو جائے تو اس کی مذمت نہیں ہے. اگلی حدیث جو عبداللہ بن مسعود سے ہے وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء قوم. تو پھر فرمایا کہ پھر ایسی قوم آئے گی تسبق شہادۃ احدہم یمینہ، کہ ان کی گواہی ان کی قسم پر سبقت لے جائے گی اور ان کی قسم ان کی گواہی پر سبقت لے جائے گی. مطلب کیا ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ پہلے قسم کھا رہے ہیں یا گواہی دے رہے ہیں، نہ قسموں کی پرواہ ہوگی نہ گواہیوں کی پرواہ ہوگی. یعنی گویا کہ ایک دوسرے سے آگے جا رہی ہیں. تو یہاں بھی ان کی مذمت کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی، تو جو اس طرح کا رویہ رکھیں گے کہ ان کو نہ قسم کی پرواہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک ہے اور نہ گواہی کا. حالانکہ گواہی اور قسم یہ بڑے اہم ترین مسئلے ہیں. اور آگے جو ہے وہ مصنف نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ کانوا یضربوننا علی الشہادۃ والعہد ونحن صغار، کہ وہ یعنی ہمارے جو بڑے ہیں وہ ہمیں گواہی پر اور وعدے پر مارا کرتے تھے اور ہم چھوٹے ہوتے تھے. مطلب یہ ہے
کہ اگر ہم جھوٹی گواہی دیں یا ہم نے گواہ بنے ہیں کسی مسئلے کے اور گواہی دی نہیں ہے جا کے، یا ہم جو ہے بار بار پر گواہی دینے چلے جائیں، یا وعدہ کریں اور پورا نہ کریں، تو ان تمام باتوں پر جو ہے وہ صحابہ کرام اور یہ تابعین یہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کہ یہ کل کو ایسا نہ کریں، ان کو ادب سکھانے کے لیے ان کو تھوڑی بہت ڈانٹ پیٹ ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے، تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ ہر بات بات پہ جو ہے وہ گواہی دیتے پھریں یا قسمیں اٹھاتے پھریں یا وعدہ کریں اور پورا نہ کریں۔ تو یہ ان کی تربیت کا ذکر ہے کہ وہ تربیت کرنے کے لیے جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ بچپن سے انسان اپنے جو اولاد کو اچھی تربیت کرے اور ان کو اچھی عادات سکھائے۔ تو یہ تھا چند ایک گزارشات قسم کے حوالے سے، اگر کسی کو کوئی بات پوچھنے والی ہو تو 1-1.5 منٹ پڑا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔